دیکھیں کوئی تعاون کر رہا ہے یا نہیں تعاون کر رہا، اس چیز کو بالکل سائڈ پہ رکھیں۔ اس پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت جی وہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پوری قوم کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، تمام سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں، سیاست ہوتی رہے گی، سیاست ہوتی ہے ملک کے ساتھ۔ ہاں جی، ملک ہو تو سیاستدان ہے تو سیاست ملک میں امن ہوگا تو سیاست ہوگی، ملک خوشحال ہوگا تو سیاست ہوگی۔ ملک کے اندر اگر دہشت گردی ہوگی، ملک کے اندر اگر تفرقہ بازی ہوگی، ملک کے اندر اگر فرقہ بازی ہوگی، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو کسی صورت میں بھی آپ نہ سیاست کر سکیں گے، نہ آپ اس ملک کے ساتھ مخلص رہ سکیں گے، نہ آپ اس ملک کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں گے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں آج انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے، انہوں نے را کا کیا کردار ہے، افغانستان کا کیا کردار ہے، کہاں پر کون کیا کر رہا ہے، اور اس پاکستان کی اس وقت کیا ہمیشہ ضرورت یہی تھی کہ پوری قوم ایک ہو، اختلافات کو ختم کریں۔ اختلافات آپ کریں، بالکل آپ کے سیاسی اختلافات رائٹ ہے، اس کے لیے الیکشن بہترین موقع ہوتا ہے، اس کے لیے انتخابات بہترین موقع ہوتا ہے، اور عوام بہترین آپ کی امپائر ہوتی ہے۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس کو ووٹ دیں، کس کو نہ ووٹ دیں، اس کے فیصلے سے ہی آپ کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، بشمول تحریک انصاف کو، بشمول اس جرگے میں موجود ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو وہاں کی مقامی تھی، جنہوں نے جرگے میں شرکت کی تھی، ان کو بھی ایک پیج پر کھڑا ہو کر دہشت گردی کے ہاتھ میں اول ترجیح بنانی چاہیے۔ یہاں تو پھر آپ جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی رائے دینا ہمیں کیا کرنا ہے، یا تو انہیں رائے دیں کہ آئیے مل کر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں، آپ کے سینے کے ساتھ سینہ بھی لگاتے ہیں، آپ کے بازو کے ساتھ بازو بھی لگاتے ہیں، آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا بھی لگاتے ہیں، اور مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ آئیے مل کر کرتے ہیں، یا تو یہ لائن دیتے ہیں، یا پھر آپ انہیں بتا دیں کہ جناب دہشت گردی کا کس طرح خاتمہ ہونا ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا جب ہمیں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نظر نہیں آتا، بالکل ایسے ہی، جب ہمیں شہادت نظر نہیں آتی، عام آدمی کی ہو، سیاستدان کی ہو، افواج پاکستان کی ہو، پولیس اہل کا کسی کی بھی ہو، تو اس کو ختم تو کرنا ہے نا۔ تو اس کو ایک ہی صورت پہ ختم کیا جا سکتا ہے کہ سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور جو ایک پیج پہ نہیں آتا، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، میں بالکل کہہ رہا ہوں، تو پھر قوم کو اس کے متعلق سوچنا ہوگا۔ یہ عوامی رائے ہے جو آپ نے دیکھی ہے، اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر بھی نظر کرنی چاہیے۔ مہنگائی بھی ناظرین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مہنگائی وہ ہوتی ہے جو ہمیں نمبرز میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اعداد و شمار بتا رہے ہوتے ہیں، افراط زر کا ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایک مہنگائی ہوتی ہے جو کسان سے لے کر منڈی تک ہوتی ہے، اور پھر منڈی سے لے کے آگے جو بازار ہیں وہاں پر ایک مہنگائی کی جاتی ہے۔ اس میں یہ جو مڈل مین ہیں یہ بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، اور ان پہ نظر کس نے رکھنی ہوتی ہے؟ پرائس کنٹرول کمیٹیز نے۔ تو اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ رانا صاحب یہ ذرا مہنگائی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہم مہنگائی نا اوورآل ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ جی کہ مہنگائی، ایک تو اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ مہنگائی ہے، دوسری جو خود ساختہ ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں لیکن انتظامیہ اس پہ کارروائی نہیں کر رہی ہوتی۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، 50 روپے کے 5 کلو آلو ہیں منڈی میں۔ جی، اب منڈی میں بیٹھا جو شخص ہے اس نے خریدے ہوں گے 30 روپے میں، جی، گلی محلے میں چلے جائیں 50 روپے کلو، 40 روپے کلو یا 35 روپے کلو ملیں گے آپ کو آلو۔ جی، گوبھی 30 روپے کی 5 کلو ہے منڈی میں، منڈی والا 30 روپے کی بیچ رہا ہے، اس نے لی 20 روپے کی ہوگی۔ ہاں جی، اب آپ چلے جائیں دکاندار کے پاس تو 1 kg آپ کو اتنے کی ملے گی۔ اب اسی طرح آپ پھل کی طرف چلے جائیں، اب آپ کی چیزیں پہلے ہم کہتے تھے یہ افغانستان جاتی ہیں، جی، بارڈر تو بند ہے، ہاں جی، افغانستان جا نہیں رہا، تو پھر یہ سارا مال جاتا کہاں پہ ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ پھل اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، پھل کی قیمت آپ ڈی سی ریٹ جو لسٹیں لگتی ہیں وہ دیکھیں، اور کسی ایک دکان پہ وہ مجھے لا کے دکھا کیوں نہیں ملتی ہے جو پرائس لسٹ لگی ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو یہ بالکل کہتا ہوں کہ اس پہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے نا، کدھر گئے وہ پرائس کنٹرول کمیٹی والے، کدھر گئی وہ جو نئی فورسز بنائی تھیں؟ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں مل رہی، یہ ریٹ پہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ اب کما کون رہا ہے؟ کما وہ درمیان والا شخص رہا ہے جس کو آپ نے منڈی میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے بعد وہ دکاندار جو کہتے ہیں جی میں بڑا ٹھیک ہوں،
اب اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ آگے اس سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جناب یہ دکان میں میری آپ کو پتا ہے صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگ آتے ہیں؟ جی میں کہتا ہے کون آتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی جس پرائس کنٹرول کمیٹی والا بھی آتا ہے، اس کے بعد جناب اینٹی تجاوزات والا بھی آتا ہے، یہ سامان لینے نہیں آ رہے ہیں، یہ دام لینے آ رہے ہیں، انعام لینے آ رہے ہیں، یہ اتنے آتے ہیں، اس کے بعد جناب ہم اتنا اس کا یہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس کا مطلب ہے کہ فلاں فلاں محکموں کو اتنا اتنا دیتے ہیں، تو پھر ہم کس طرح سستی بیچیں؟ یا تو حکومت منڈیاں بنا دے نا، چھوٹی چھوٹی منڈیاں بنا دے کہ اقبال ٹاؤن کی یہ منڈی ہے، فلاں جگہ کی یہ ہے، کرنگی کی یہ ہے، صدر بازار پشاور کی یہ ہے، یہ کوئٹہ میں فلاں بازار جناح روڈ کی یہ منڈی ہے. آپ پورے پاکستان میں منڈیاں بنا دیں اور ڈائریکٹ آرتی جو ہیں، آرتی کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ ذمہ دار جو ہے وہاں پر آ کے ان کو سہولت دے دیں، وہ وہاں پر آ کے بیچے، تو آپ کو پتا ہوگا اس کو بھی فائدہ ملے گا اور عوام کو بھی ریلیف ملے گا. اور بیچ میں وہ تیسرا آدمی، یہ تیسرا ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے جو بیچ میں کمانے والا ہے، اس کے پاس سرکاری مافیا ہے، پرائیویٹ مافیا ہے، یہ سارے جو ہیں اس میں سے مائنس ہو جائیں گے. لیکن یہ ہو نہیں رہا نا. اب آپ مجھے بتائیں 400 روپے کا آپ ایک درجن مالٹے لے کے جا سکتے ہیں؟ 300 روپے کی آپ وہ مسمی جو ہے اس میں بھی بندہ ڈٹتا ہوا پکڑتا ہے کہ اس میں رس ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر سیب جو ہے وہ تو اسی طرح ہے کہ عید کے عید گوشت کھانے والا حساب. اب مٹن آپ کا ناممکن ہے کھانا، چکن مہنگا ہے، بیف بھی ناممکن ہو گیا ہوا ہے، فش کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. کل مجھے ایک دوست نے کہا، اس نے کہا جی بھائی آج میں نے نا کھگا فش ہوتی ہے وہ لے جانی ہے. میں کہا اچھا یار، میں کہا یار مجھے ریٹ مجھے بتا دینا ذرا، موسم بڑا سرد ہے. میں بھی اس نے پتا کیا ریٹ بتایا؟ 2600 روپے کی جی. جب اس نے صاف ہونا ہے تو میں کہا صرف یا تو ثاقب صاحب خرید سکتے ہیں یا تارڑ صاحب خرید سکتے ہیں.